السلام علیکم پیارے بچوں، آج آپ کے لیے جو کہانی ہے اس کا نام ہے خوابوں کی شہزادی۔ پیارے بچوں، ایک شہزادی جسے ہر دن خواب آتا تھا۔ اسے خواب کیا آتا تھا؟ خواب میں آتا تھا کہ ایک شہزادہ جو اسے راستے میں چلی جا رہی شہزادی کو روکتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں سیر کرواتا ہوں، تمہارے من کی ہر چیز تمہیں دلواتا ہوں، چلو میرے ساتھ میرے اس گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، پھر میں تمہیں دکھاؤں گا جو تم چاہو گی اور ہر وہ چیز لا دوں گا تمہارے قدموں میں جو تم منہ سے نکالو گی۔ شہزادی خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ اس شہزادے کے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ جاتی ہے اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد گھوڑا چھلانگ لگاتا ہوا تیزی سے جنگل کی طرف بڑھتا ہے اور شہزادہ شہزادی کو دھکا دے کر گھوڑے سے نیچے پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد شہزادی کو شیر اور دوسرے جنگلی جانور چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ شہزادی کو کچھ دن گزرتے یہ خواب آ جاتا۔ شہزادی ایک دن کسی خوابوں کا تعبیر بتانے والی خاتون کے پاس تشریف لے کر چلی گئی، جو کہ اس کے گھر سے 1 میل کے فاصلے پر رہتی تھی۔ اس نے اپنا تمام ماجرا اس عورت کو بتایا اور کہنے لگی کہ مجھے میرے خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے، مجھے کچھ ہی دن گزرتے ہیں تو یہ خواب آتا ہے اور میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ اس عورت نے جب خواب سنا تو کہنے لگی کہ تمہاری زندگی میں بہت مشکلات آئیں گی۔ ایک شہزادہ آئے گا جو تمہیں بہت پیار اور محبت سے تمہیں اپنی باتوں میں دے لے گا اور تمہیں اپنی باتوں میں جب تم اچھی طرح سے اس کی باتوں میں آ جاؤ گی تو وہ تم سے شادی کر لے گا، اور پھر اپنی محبت کے ڈھونگ رچانے کے بعد وہ تمہیں اتنا ذلیل کرے گا کہ تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑے گا۔ پھر اس کے بعد تمہاری زندگی میں اللہ آہستہ آہستہ آسانیاں لے کر آئے گا اور پھر تم اپنی زندگی دوبارہ نارمل طریقے سے گزارنے لگو گی، مگر ایک دفعہ تمہیں بہت زیادہ پریشانیاں اور دکھ و تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا۔ شہزادی خاموشی سے یہ سن کر چپ چاپ وہاں سے چلی گئی، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شہزادے کا گزر شہزادی کے گھر کے پاس سے ہوا۔ اس کی نظر شہزادی پر پڑی۔ شہزادی اپنے گھر کی ٹیرس پر ٹہل رہی تھی اور چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ہوئے تھی۔ شہزادے کی نظر جب شہزادی پر پڑی تو وہ شہزادی کے پاس گھر کے اندر داخل ہو گیا اور پھر آ کر ٹیرس پر شہزادی سے بات چیت کرنے لگا اور اپنی محبت کے دعوے کرنے لگا کہ وہ اسے بہت محبت کرنے لگا ہے، یوں خوش رکھے گا اور ایسے خوش رکھے گا۔ شہزادی نے اسے انکار کر دیا، مگر وہ ہر دن شہزادی کے پاس آنے لگا اور اپنی محبت کی یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شہزادی آخر عورت ہونے کے ناطے اس شہزادے کی باتوں میں آ گئی اور اس سے شادی کے لیے رضامند ہو گئی۔ شہزادی نے اس شہزادے سے شادی تو کر لی، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اپنی اصلی روپ میں واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو تم پر فضول میں ہی بھروسہ کر بیٹھا، مجھے تم سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے شہزادی کو باتوں سے پکڑا اور کہنے لگا نکلو میرے گھر سے، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا جو تم یاد رکھو گی۔ شہزادی نے گھر سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہت جلتی ہوئی آگ کی ایک لکڑی سے شہزادی کے جسم کو داغنا شروع کر دیا اور اس نے اس کو جلا جلا کر جگہ جگہ سے داغ ڈال دیے۔ شہزادی تڑپتی ہوئی گھر سے باہر نکلی، مگر جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی تو وہ بے ہوشی کی حالت میں محل کے باہر پڑی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا جو نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے۔ انہوں نے شہزادی کو بے ہوش دیکھا تو گھر کے مالک کو دستک دے کر بلایا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا شہزادے نے کہا کہ یہ بہت ہی ظالم اور بدمزاج لڑکی ہے، میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا انہوں نے شہزادی کو اٹھا کر واپس شہزادی کے اپنے گھر پہنچا دیا، جو کہ جس میں وہ پہلے رہتی تھی، جو اس کے اپنے ماں باپ کا گھر تھا۔ اب شہزادی کو آہستہ آہستہ صبر آنے لگا۔ شہزادی کو شہزادی نے طلاق دے دی اور خود نئی شادی کر لی۔
اب شہزادی اپنے ماں باپ کے ساتھ دوبارہ رہتی تھی، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد ایک نیک دل شہزادے کو شہزادی پر ترس آیا تو اس نے شہزادی سے شادی کے لیے ہاں کر دی اور کہنے لگا کہ میں ہی تمہارے اپنی دلہن بنا کر رکھوں گا اور تمہاری ہر مشکل جو تم نے بڑے مان سے گزاری ہے اور بہت صبر سے گزاری ہے اس کا مداوع کرنے کی کوشش کروں گا۔ شہزادی کو بیاہ کر اپنے گھر لے گیا اور شہزادی کو اس نے بہت خوشیاں اور ہر طرح کی خواہش پوری کی۔ خوابوں کی شہزادی جب اپنے خوابوں سے باہر آئی تو اسے پتہ چلا کہ اس کی زندگی میں یہ مشکل وقت چاہے وہ کچھ بھی کر لیتی ضرور آنا تھا۔ اسے اپنے نصیب پر صبر آنے لگا اور وہ شہزادے کے ساتھ اب ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ اب اسے نہ کوئی تکلیف تھی اور نہ ہی اسے کوئی دکھ تھا۔ پیارے بچوں، ہر مشکل کے بعد ہر آسانی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات سے کبھی مت گھبرائیں۔ یہاں آپ جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔